360 میں۔ پاکستان کو دوبارہ رقم کے بدلے کسی اور کی جنگ نہیں لڑنے دیں گے، وزیر اعظم پاکستان کا واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو۔ چین میں اپنے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ویگر مسلمانوں کا امریکی کانگریس سے مدد کا مطالبہ۔ اور ملالہ یوسفزئی کو دیا ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک خاص اعزاز۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کو دوبارہ ایسی پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہیں گے جہاں وہ رقم کے بدلے کسی اور کی جنگ لڑے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسیوں سے اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امریکہ مخالف ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں طالبان کی محفوظ پناہ گاہوں کے الزام کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر چند ہزار طالبان داخل ہوتے بھی ہیں تو وہ آسانی سے خود کو ریفیوجی کیمپوں میں چھپا لیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک افغان سرحد پر بے انتہا نگرانی ہے، امریکہ کے پاس سیٹلائٹ اور ڈرونز ہیں تو سرحد پار کرنے والے دکھائی دینے چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا پاکستان طالبان پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالے گا، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل، خصوصاً جب افغانستان کا 40% علاقہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن واشنگٹن پوسٹ سے انٹرویو میں انہوں نے افغانستان میں امن کے لیے سیاسی حل کی حمایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکہ اسی طرح جلد بازی میں افغانستان سے نکلے جیسے 1989 میں نکلا تھا۔ اس مرتبہ بقول ان کے سیاسی حل ہونا چاہیے۔ دوسری جانب یہاں واشنگٹن میں امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے نئے آنے والے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل کینتھ میکنزی نے امریکی سینٹ کو بتایا ہے کہ فوجی سطح پر پاک امریکہ تعلقات اچھے ہیں اور عہدہ سنبھالنے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کی ترجیح ہوں گے۔ سینٹ کو ایک تحریری بیان میں جنرل میکنزی نے کہا کہ پاکستان نے اپنی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تو کی ہے، لیکن وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر رہا۔ جنرل میکنزی کے بقول پاکستان طالبان کو ایک مستحکم افغانستان کے حصے کے بجائے اب بھی بھارت کے خلاف ایک اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے۔ پاکستان کی ترجیحات کی جانب بھی انہوں نے توجہ دلائی، لیکن اور کہا کہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کو اس کے وسائل کا ایک بڑا حصہ ایک ایسے مسئلے سے ہٹانے کو کہہ رہا ہے جسے پاکستان اپنی بقا کے لیے ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ ان کا اشارہ بھارت کی جانب تھا۔ جنرل میکنزی نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے لیے کسی بھی سیاسی حل میں پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے قومی مفادات بھی مد نظر رکھے جائیں، لیکن ایک مستحکم جنوبی ایشیا امریکہ اور پاکستان دونوں کا ہی مشترکہ گول ہے۔ امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغان امن زلمے خلیلزاد ان دونوں خطے کے دورے پہ ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات پہ نظر رکھنے والے امریکی ایوارڈ یافتہ صحافی اسٹیو کول کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اور امریکہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی۔ اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہے ہیں نیو یارک سے ہمارے ساتھی انشمن آپٹے۔ The conflict in Afghanistan writ large is inseparable from great power. کولمبیا جرنلزم اسکول کے ڈین اسٹیو کول کی رائے میں پاکستان کو ان تجاویز کو سننے میں دلچسپی ہونی چاہیے جو افغان امن کی خاطر ایمبیسڈر خلیلزاد خطے میں لے کر گئے ہیں۔ The Pakistanis will be interested to hear what the میرے خیال سے پاکستانیوں کو ان مذاکرات کے نتیجے کے لیے امریکی ویژن کو سننے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ پاکستان ان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اسے ایسا کرنا بھی چاہیے۔ ان کا افغانستان کے ساتھ ایک طویل بارڈر اور افغانستان میں متحرک گروپس کو سپورٹ کرنے کی تاریخ رہی ہے۔ افغان امن کے لیے امریکہ کی جانب سے پاکستان سے ڈیمانڈز اور ان ڈیمانڈز کے پورے نہ ہونے پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن پاکستان کیا چاہتا ہے؟ اسٹیو کول کی رائے میں اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے کچھ تحفظات ہیں جن کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے بآسانی حل کیا جا سکتا ہے، جیسے اس بات کا تسلیم کیا جانا کہ پاکستان خود اس دہشت گردی اور بدامنی کے ہاتھوں شدید متاثر ہوا ہے جو امریکہ کی جانب سے 2001 میں شروع کی گئی افغانستان میں جنگ سے پیدا ہوئے۔ اوباما ایڈمنسٹریشن میں عراق اور افغانستان پالیسیز پر کام کرنے والے اسٹیون بیڈل کے مطابق افغانستان امن عمل کو سپورٹ کرتے وقت پاکستان اپنے مفادات کا بھی پورا خیال کرے گا۔ پاکستانی یقینی طور پر ان مذاکرات کے نتیجے میں طالبان نمائندوں کے لیے کسی قسم کے ایکسٹرا جمہوری کردار کو یقینی بنانے کی گارنٹی کی توقع کریں گے۔ ان کا مقصد ایک ایسی افغان پالیسی کی تعمیر میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا ہوگا جو پاکستان کے مفادات کے لیے نقصان دہ نہ
हो। स्टीवन बिडल ये भी मानते हैं कि अफगानिस्तान में तब तक अमन कायम नहीं होगा जब तक वहां की हुकूमत सियासतदानों की जानिब से करप्शन और लोगों को हरासा करने के माहौल पर काबू नहीं पाती। किसी भी मुफाहमत पर पहुंचने के लिए अफगान हुकूमत के कुछ हिस्सों को बदतरीन करप्शन में कमी लाना जरूरी होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होने वाली बहस में शामिल एक्सपर्ट्स की राय में अफगानिस्तान में क़याम अमन में कई साल लग सकते हैं और तब तक अमेरिका को फौजी और मुआशी तौर पर अफगानिस्तान की सपोर्ट जारी रखनी होगी। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। और अब चलते हैं इराक, जहां दाइश के खिलाफ कामयाबी के ऐलान को 1 साल हो गया है, लेकिन दहशतगर्दों के हमले अब भी जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी रोज़ाना की बुनियादों पर ऑपरेशंस कर रही हैं। इराक़ी शहरियों का कहना है कि अगर मुल्क में फ़िरका वाराना कशीदगी और माशी अदम मसावात जैसे मसाइल जारी रहे तो दाइश दोबारा भी सर उठा सकती है। जमीन में मौजूद हाफसा नामी इस बड़े गड्ढे के बारे में यकीन किया जाता है कि यहाँ दाइश के हाथों कत्ल होने वाले तकरीबन 10,000 अफराद की लाशें फेंकी गई हैं। जब दाइश को इलाके से निकाला जा रहा था तो उसके जंगजुओं ने इलाके में इतने बम नस्ब कर दिए कि हुकाम को यहाँ फेंकी गई लाशों की बाकियात जल्द मिलने की उम्मीद नहीं। यहाँ पर फौजियों, सरकारी एहलकारों और शहरियों की लाशें हैं। इनमें से बहुत से लोगों को यहाँ और इर्द गिर्द के इलाके या मोसल शहर में हलाक किया गया। हाफसा आने वाली ज्यादातर सड़कें शहरियों के लिए बंद हैं, लेकिन आसपास रहने वाले देहातियों का कहना है कि वो बमों से खौफजदा नहीं हैं। हम जानते हैं कि धमाका खेज मवाद कहाँ है। हम उनसे नहीं डरते, लेकिन हम जंगजुओं के वापस आने से डरते हैं, लिहाजा हमारे पास अब बंदूकें भी हैं। अब जबकि इराक का दाइश को शिकस्त देने के ऐलान का 1 साल मुकम्मल हो गया है, दहशतगर्द गिरोह दोबारा से शहरों का कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया, लेकिन तशद्दुद जारी है। वाशिंगटन में कायम एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि दाइश ने 2018 में हर माह में तकरीबन 75 हमले किए हैं। इनमें गुज़िश्ता माह मकबूल रेस्टोरेंट्स पर होने वाले कार बम हमले भी शामिल हैं, जिनमें 8 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मकामी लोगों का कहना है कि हालिया हमलों ने मोसुल में सिक्योरिटी के बढ़ते हुए रुझान को सख्त नुकसान पहुंचाया है। वो रेस्टोरेंट में कुछ खाना लेने गए और वो मारे गए। तजियाकारों का कहना है कि तवील मुद्दती अमन को कायम करने के लिए अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। तमाम इलाके वैसे ही हैं। फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा जारी है और इराक का वसी सहरा इंतहा पसंदों के लिए अभी भी पनागाह बना हुआ है, जो 2003 में अमरीकी हमले के बाद से किसी न किसी तरह इराकी हुकूमत पर हमले करते आए हैं। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। यमन की हुकूमत ने हूसी बागियों से मुतालबा किया है कि रियासत के इदारों का कंट्रोल वो हुकूमत को वापस दे दें। यमन में 4 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से स्वीडन में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनमें मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल, दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे का कंट्रोल और हुदैदा की अहम बंदरगाह में जंग बंदी पर बातचीत की जा रही है, ताकि जंग से मुतासरा अफराद तक इमदाद की फरहमी मुमकिन हो सके। हाल ही में हुकूमत और बागियों के दरमियान कैदियों के तबादले का भी एक मुआहदा तय हुआ है। हालिया मुज़ाकरात 14 दिसंबर तक जारी रहेंगे। चीन का सूबा शिनजियांग, जिसे सीपेक के जरिए पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, वीगर या उइगुर मुस्लिम आबादी का घर है। ये इलाका एक अरसे से बदअमनी का शिकार है। बैरून मुल्क आबाद वीगर्स का कहना है कि चीनी हुकूमत उनके रिश्तेदारों को ज़बरदस्ती ऐसे मराकज़ में रख रही है जहाँ तशद्दुद के जरिए उनकी मजहबी और माशरती अक़दार बदलने की कोशिश की जा रही है। चीनी हुकूमत इन मराकज़ की मौजूदगी से तो इनकार नहीं करती, लेकिन अगवा और तशद्दुद के इल्ज़ाम को रद्द करती है। उसका मौक़िफ़ यह है कि मराकज़ का मकसद जो है वो तालीम के ज़रिए शिद्दत पसंदी का खात्मा करना है। अमेरिका में बसने वाले वीगर्स अब कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो उनके हक़ में चीन पर दबाव बढ़ाएं। इसकी तफसीलात लेकर आई हैं सबाशा खान। अमेरिका में बसने वाले 3 से 5 हज़ार उइगर मुसलमानों के नुमाइंदे अमरीकी अवामी नुमाइंदों पर जोर डाल रहे हैं कि वो चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम को रोकें। बहराम कुर्बान सिंतिश अमरीकी बिजनेसमैन हैं। उनके वालिदैन पिछले साल उनसे मिलकर चीन वापस गए और इसके बाद से उनके वालिद लापता हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी चीन की हुकूमत के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन वो रिटायर्ड सहाफ़ी थे और वीगर सकाफत के फ़रोग़ के लिए काम करते थे। बहराम सिंतिश कहते हैं कि चीन में पिछले 1 साल में गुमशुदा लोगों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। हालात ऐसे ही हैं जैसे 1984 नॉवेल में, बल्कि उससे भी बदतर, क्योंकि आपकी दिन के 24 घंटे निगरानी की जाती है। अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए आपको उंगलियों, आंख और चेहरे के प्रिंट्स के जरिए अपनी शनाख्त करानी पड़ती है। और ये
صرف بحرام کی کہانی نہیں، کیپٹل ہل پر ہونے والی اس ہیئرنگ میں موجود تقریباً ہر ویکر اپنے کسی پیارے کسی دوست کو کھونے کی کہانی سناتا ہے۔ یہ خاتون چین کے ووکیشنل یا تعلیمی کیمپ کا حصہ رہی ہیں، جہاں چینی حکام کے مطابق لوگوں کو چینی اقدار سکھانے کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹارچر کی وجہ سے کچھ عورتیں مر گئیں۔ 2017 میں انہوں نے مجھے گنجا کر کے بجلی کے جھٹکے دیے اور مجھے مارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے سیدھے کان سے سن نہیں پاتی۔ جہاں ان سینٹرز میں قید رہ چکنے والوں اور ان کے خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کیمپوں کا مقصد چینی مسلمانوں کو اپنے عقائد پر عمل پیرا ہونے سے روکنا ہے، وہیں چینی حکومت انسانی حقوق کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزیوں سے سختی سے انکار کرتی آئی ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا فرد کو سیاسی محرکات کی بنیاد پر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ تاہم امریکی کانگریس کے کانگریشنل ایگزیکٹو کمیشن آن چائنا کی اس سماعت میں گواہی دینے والے ایغور کی کہانیاں کچھ اور حقیقت پیش کرتی ہیں۔ کیا وہ پیغمبر اسلام اور آپ کے مذہب کی تصدیق کرتے تھے؟ آخری بار مجھے انہوں نے بہت مارا تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے جان سے مار دو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خدا سے کہو یہاں آ کر تمہیں سنے۔ انتہائی شفاق، یوں لگتا ہے کہ کوئی ہارر مووی ہو، اور یہ سب دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک چین میں ہو رہا ہے۔ ہمیں چینی حکومت کے عہدیداروں پر انفرادی پابندیاں لگانی ہوں گی۔ اور دنیا کے لیے ایغور مہر گل کا پیغام ہے، Help my people, independent East Turkestan. میرے لوگوں کی مدد کریں، مشرقی ترکستان کو آزاد کرا دیں، چین میرے ملک سے نکل جاؤ۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ دو امریکی ارکان کانگریس جن کو آپ نے صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں بھی دیکھا، انہوں نے حال ہی میں ایک ایسے بل کی تجویز بھی پیش کی ہے جس میں ویگرز کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر چین پہ سخت تنقید کی گئی ہے۔ تاہم امریکہ میں چین کے سفیر خبردار کر چکے ہیں کہ اگر واشنگٹن نے اس سلسلے میں کسی چینی عہدیدار پہ پابندی عائد کی تو اس اقدام کا اسی مناسبت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کو ملک کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی بروقت تفصیلات ملیں گی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس وقت آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں urdu.voa.com۔ پروگرام کو جیسے میں نے کہا ہم آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ کے نامور تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی نے پاکستانی طالبہ اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو ایک نئے اعزاز سے نوازا ہے، جو ہے گلائٹسمن انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ایوارڈ۔ اس وقت ثاقب الاسلام ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیے، اس کا کیا مقصد تھا اور ملالہ کا اس موقع پہ کیا کہنا تھا؟ جی سارا، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کیمبرج شہر میں ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس پر، جہاں کینیڈی اسکول آف پبلک لیڈرشپ نے ملالہ یوسفزئی کو سال 2018 کا ایلن گلائٹسمن ایوارڈ دیا ہے۔ اس ایوارڈ کو ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے یا ایسے گروپس کو دیا جاتا ہے جو عام لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو یہ ایوارڈ ان کی کم سن اور کم عمر لڑکیوں کی محفوظ اور بہتر تعلیم کو ممکن بنانے کی انتھک کوششوں کے سلسلے میں دیا گیا ہے، اور اس ایوارڈ کے ساتھ ان کے ملالہ فنڈ کو $1,25,000 کی خطی رقم بھی دی گئی۔ اور سارا اس ایوارڈ کی جو تقریب ہوئی ہارورڈ کینیڈی اسکول میں، اس میں تقریباً 60 کے قریب امریکی کانگریس مین موجود تھے، اور ان میں زیادہ تعداد ان خواتین کانگریس ویمن کی تھی جو اس سال امریکی وسط مدتی انتخابات میں الیکٹ ہو کر امریکی کانگریس میں آئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی کانگریس ویمن نے ملالہ یوسفزئی کو سراہا اور ان کی کوششوں کو سراہا، اور انہیں اپنے لیے بھی ایک انسپریشن قرار دیا۔ اس کے علاوہ ملالہ یوسفزئی کے خاندان کے افراد وہاں موجود تھے، ان کے والد وہاں موجود تھے، اور نوجوان اسٹوڈنٹس ان کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ اور ایک اور بات سارا بتاتا چلوں کہ اس تقریب نے ہارورڈ یونیورسٹی کی تقاریب کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، جب صرف 100 اسٹوڈنٹس کی سیٹس کے لیے تقریباً 8,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تاکہ وہ ملالہ یوسفزئی کو اپنے سامنے دیکھ سکے اور ان کی باتیں سن سکے۔ ملالہ یوسفزئی کا کیا کہنا تھا، ان کے والد کا کیا کہنا تھا، اور اسٹوڈنٹس کا کیا کہنا تھا، آئیے کچھ باتیں سنتے ہیں ان کی۔ For me, that magic pencil was my voice. میرے لیے میری جادوئی پینسل میری آواز تھی۔ یہ میرے لیے آواز تھی کہ میں بولوں اور ان لوگوں سے بات کروں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم سب میں اس جادو کو دکھانے کی اہلیت ہوتی ہے، اور ہر ایک میں مختلف طریقوں سے ہے، چاہے وہ ریسرچ کے ذریعے ہو، خطابت کے ذریعے، آرٹس کے ذریعے یا ڈرائنگ کے ذریعے۔ ہم سب میں جو صلاحیتیں موجود ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی لانے کے لیے۔ تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں کے اس
عظیم درسگاہ کے کریڈورز میں، یہاں کے محافل میں ان کی روح گومتی رہتی ہے. اور آج ایک گروپ جو تھا ان کا ملالہ کے ساتھ ملاقات ہوا، ایک ملاقات ہوئی، اور وہ بے نظیر بھٹو کے کلاس فیلوز تھے. اور پھر جو 2 طالبات جو ہے وہ بے نظیر اسکالرشپ پہ یہاں پڑھتے ہیں، اس کے نام سے جو انہوں نے ایک اسکالرشپ انٹروڈیوس کیا ہے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. تو یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ایک لیگیسی ہے. وہ آکسفورڈ میں بھی ہے، ہارورڈ میں بھی ہے، اور میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کے لیے، اور خصوصاً جو تعلیم سے علاقہ رکھتے ہو، یہاں پڑھتے ہوں، خواہ استاد ہو یا طالب علم ہو، وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ملالہ کی کہانی مشکل حالات میں ڈٹے رہنے کی کہانی ہے، اور اگر اس سے میری بیٹی انسپائر ہو سکے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. انہوں نے بہت سے صدمات کا سامنا کیا، اور مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے زخموں سے جان بر ہوئیں. ثاقب، ہم نے وہ انٹرویوز دیکھے جو آپ نے کیے ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس پہ. یہ بتائیے کہ ملالہ یوسفزئی نے اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں کچھ بتایا، یا ان کے والد کا اس بارے میں کچھ کہنا تھا؟ بالکل، تقریب کے بعد میری ملالہ یوسفزئی سے آف دا کیمرہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو بھی پڑھی ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے ایک انسپریشن ہے. جیسے ملالہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے، ملالہ کے لیے بے نظیر ایک انسپریشن ہے. اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کا سیاست میں آنے کا پکا ارادہ ہے، فیوچر کے کیا پلان ہے. تو ان کا اور ان کے والد کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال وہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کر رہی ہیں. اس کے بعد 8 سے 10 سال پڑھائی کے بعد وہ ملالہ فنڈ کو دیں گی، اس پر کام کریں گی، اس کے بعد سوچیں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. ان کے والد نے کہا کہ ملالہ مجھے فالو کر رہی تھی، اب میں ملالہ کو فالو کر رہا ہوں. وہ ایک لیڈر ہے، جو وہ چاہیں گی وہی میں بھی چاہوں گا. رائٹ، ایک بہت ہی پیار کرنے والے اچھے والد کی ایک بات تھی ہے کہ بیٹی پہلے اب مجھے گائیڈ کرے گی، پہلے میں اسے گائیڈ کرتا تھا. تھینک یو ثاقب الاسلام، ہمارے ساتھ تھے ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس سے. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. کراچی سے 275 کلومیٹر جنوب کی طرف صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھرپارکر اگر انسانی ترقی کے اشاریوں کے حوالے سے دیکھیں تو صوبے کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے. یہ ضلع وقتاً فوقتاً خشک سالی اور خوراک کی کمی کے باعث ہونے والی اموات کے سبب تو خبروں کا موضوع بنا رہتا ہی ہے، لیکن جہاں زندگی کا ایک اور رخ بھی ہے. یہ ضلع مذہبی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن و آشتی کی بھی ایک مثال ہے. اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں آج کی اس خصوصی رپورٹ میں. دور تک پھیلی ریت کے پیچھے اپنی پیاس، اپنی غربت اور اپنی خستہ حالی کے لیے پہچانا جانے والا یہ پاکستان کا عظیم صحرائے تھر ہے. زمین زرخیز ہے لیکن بارش پر انحصار کرنے والے کسان غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں. ایسے میں علاقے کی دستکار خواتین اپنی ہنرمندی سے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کا بندوبست کرتی ہیں اور تھر کی ثقافت کو زندہ رکھنے کا بھی. یہ ہمارے ہاتھ کا ہنر ہے، ہمیں بہت شوق ہے اور بڑے دھیان سے ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارا یہ کام بہت مشہور ہے اور اسے کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. 2.5 لاکھ آبادی والا مٹھی شہر ضلع تھرپارکر کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کا نام سن کر منہ میں پیاس نہیں مٹھاس کھل جاتی ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مٹھی کا نام ایک خاتون میٹھی باجی رانی کے نام پر رکھا گیا جو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی مہمانداری کرتی تھی. انہوں نے ایک گاؤں میں کنواں کھدایا تھا تو اس کنویں سے جو ہے پانی وہ میٹھا نکلا تھا. ان کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہندو لوگ ہیں وہ مختلف شہروں سے یہاں آباد ہونے لگے. اس کے علاوہ مٹھی شہر میں
जो है हिंदू लोग हैं या मुस्लिम लोग जो हैं एक दूसरे की शादी गमी में आते जाते हैं, वो अपनी जो है ईद है या दिवाली है, होली है, वो इकट्ठे होकर मनाते हैं। 80% हिंदू और 20% मुसलमान आबादी के हामिल पाकिस्तान के इस मुनफरिद शहर में पुरअमन बकाए बाहमी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की फ़ज़ा कायम है। मिठी यहाँ पे बहुत पीसफुल लोग हैं। यहाँ पे आप देखें बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिसमें मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, और हिंदूज़ में भी आगे फर्दर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं और वो आपस में पीसफुली को एग्जिस्ट करती हैं। लाइक आप देखें तो रोज़ों में जो है वो हिंदूज़ जो हैं वो एहतराम करते हैं और यहाँ पे गाय ज़बानी करते हैं मुस्लिम्स। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरफेस हारमोनी वाली चीज़ है आपके सामने है। शहर के अक्सर मकीन गुर्बत और पसमानदगी का शिकार है, फिर भी मकामी अफराद के बकौल इनका शहर कभी जराइम की वजह से खबरों का मौजू नहीं बना। मिट्टी के मकीनों का कहना है कि वो सूफिया की तालीमात पर भरोसा करते हैं जो इंसानियत का दर्स देते थे। जैसे गुलाम फरीद ने मैसेज दिया, हर कतरे का, हर पानी के कतरे का कदर करें, क्यों आप ज़मज़म होए, हर बंदे का कदर करें, क्यों महबूब दी ज़ात होए। प्रोफेसर केवाराम कहते हैं कि ये पुरअमन शहर पाकिस्तान में गुंजाइश और रवादारी के उन रवैयों की मिसाल है जिनकी वजह से इंसान का इंसान पर एतमाद कायम रह सकता है। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और आज आखिर में हफ्तावार हॉलीवुड हाइलाइट्स। अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अवार्ड सीजन का आगाज हो गया है, लेकिन ऑस्कर अवार्ड्स के लिए कोई मेज़बान मिल ही नहीं रहा। पहले तो होस्ट के नाम के ऐलान में ताखीर होती रही और इस अफवाह को जन्म मिला कि कोई तकरीब की मेज़बानी करना ही नहीं चाहता। फिर कॉमेडियन केविन हार्ट का नाम सामने आया। उन्होंने तो ये जिम्मेदारी बहुत खुशी खुशी कबूल की, लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा क्योंकि उनकी 10 साल पुरानी कुछ मुतनाज़ा ट्वीट्स सामने आ गई। हॉलीवुड में इस हफ्ते और क्या कुछ हुआ, बता रही हैं वर्दा खलील। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान भी हो गया है। 6 नामजदगियों के साथ सबसे आगे है वो फिल्म जो अभी सिनेमा में आई भी नहीं, साबिक नायब सदर डिक चेनी पर बनने वाली फिल्म वॉइस, जबकि ब्लैक पैंथर बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जगह बनाने वाली पहली मार्वल सुपर हीरो फिल्म बन गई है। बेहतरीन अदाकारी के लिए लेडी गागा, निकोल किडमैन और ब्रैडली कूपर, रामी मलिक और महरशाला अली के नाम सामने आए हैं, जबकि बेहतरीन टेलीविजन सीरीज के लिए 4 नामजदगियों के साथ सबसे आगे है द असैसिनेशन ऑफ जॉनी वर्साची, अमेरिकन क्राइम स्टोरी। Really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. 7 अशरों से क्रिसमस की पहचान बनने वाला ये गाना बहस का मरकज बन गया है। कई रेडियो स्टेशंस और म्यूजिक चैनल्स पर इस गाने को ये कहकर बैन कर दिया गया है कि ये जिनसी हरास को फरोग देता है, लेकिन बहुत से लोग इस फैसले के सख्त खिलाफ भी हैं। गाना पिछले 70 सालों के दौरान कई बार नए अंदाज में बनाया जा चुका है। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। Hey, what's in this drink? ऑस्कर वालों ने फिलहाल मुझे मेज़बानी की ऑफ़र नहीं की। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको हमेशा की तरह मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।